درمیان مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور نائب محترم حضرت اقدس مفتی راشد صاحب آدمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ قاری آفتاب صاحب دامت برکاتہم جو وہاں کے ایک موقر استاد ہیں، ان کی تلاوت سے ہم نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آخر دارالعلوم دیوبند اور وہاں کے اساتذہ کن شخصیتوں کے مالک ہیں، کن اوصاف حمیدہ سے اللہ نے ان کو متصف فرمایا۔ یہ ایک عنوان ہے جس پر تقریر ہو سکتی ہے، لیکن مجھے بتایا تھا مولانا نے کہ 10 بجے کے قریب انشاءاللہ جلسہ ختم کرنے کا بھی ارادہ ہے اور وقت اجازت نہیں دیتا اس سے زیادہ تمہیدی گفتگو کرنے کی۔ میں بغیر کسی تمہید کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی راشد صاحب آدمی دامت برکاتہم سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بھائی آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور آپ کی باتیں کتنی ہیں مونی، تو اس لیے ادب کے ساتھ سنیں۔ ایک شعر ہے کہ بعض تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، اگر عمل کرتے تو ہم پر دن برے آتے نہیں۔ عمل کی نیت سے سنیں، ادب اور احترام کے ساتھ سنیں۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، وہ لوگ بیٹھ جائیں۔ بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، میر جو سب سے بڑے شاعر گزرے ہیں، سب سے بڑے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میر میرے نزدیک اچھا شاعر نہیں ہے، میں میر کا معتقد نہیں ہوں، تو وہ خود ہی بیکار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس میں میر کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ میر اسی دہلی کے تھے، ہے نا؟ اپنی پگڑی سنبھالیے گا میر، اور بستی نہیں یہ دلی ہے، یہ انہی کا شعر ہے۔ بہرحال میں ان بچوں کو جو 7 یا 8 بچے ہیں، ان کے والدین کو، ان کے گھر کے لوگوں کو دل کی گہرائی سے مبارکبادی دیتا ہوں، اور جس طرح سے یہ بچے حافظ ہوئے ہیں، میری دعا ہے، میری تمنا ہے اور خواہش ہے اور گھر والوں سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ اسی طرح سے بچے عالم بھی بن جائیں انشاءاللہ، دارالعلوم دیوبند سے فارغ بن جائیں۔ میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گزشتہ کتابیں جو 104 کتابیں اتری ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہم نے ان کو اتارا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی حفاظت کرنے۔ انزلنا التوراۃ والانجیل، قرآن کریم میں ہے ہم نے توریت اتاری، انجیل اتاری، فرقان اور قرآن سے پہلے اور بہت ساری کتابیں اتاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کو اتارا اور اللہ نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اسی طرح سے ہم اس کی قیامت تک حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو کوئی رہے یا نہ رہے، دنیا رہے یا نہ رہے، انشاءاللہ قرآن قیامت تک رہے گا، اور جو لوگ قرآن کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ جاوید بنا دیتے ہیں، ان کو زندہ جاوید بنا، ان کا نام مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر، حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ مالدار صاحب کو اور اقتدار والے کو، بادشاہ کو، وزیر کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، اور بہتر اور برتر اور بدتر تمام چیزوں کا بنانے والا اللہ تعالیٰ وہ کہتا سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ دوستو ان مدرسوں میں یہی ہوتا ہے، قرآن سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، اور کتابیں اللہ نے اتاری اور اتار کر امت کے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ لو ہم نے تم کو توریت دے دی، انجیل دے دی، زبور دے دی، فلاں کتاب دے، تم اس کی حفاظت کرنا، تم اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے ان سے کہا تم حفاظت کرنا، بِمَسْتُحْفِظُوهُ مِنْ کتاب اللہ، ان سے کتاب اللہ کی حفاظت طلب کی گئی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت طلب نہیں کیا، لیکن جن سے طلب کی گئی تھی انہوں نے حفاظت نہیں کی، اور جن سے نہیں طلب کی گئی ہے اور اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے، اس کے باوجود جان توڑ کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلے میں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آج پورے ملک میں مسجد مسجد میں مکتب چل رہے ہیں۔ دوستو یہ مکتب کیا ہیں میں آپ سے بتا دوں، یہ ایک مکتب سعودی عرب کی حکومت سے قیمتی ہے، قطر کی حکومت سے قیمتی ہے۔ ایک مکتب
وہ جو خدمت کر رہے ہیں براہ راست قرآن کریم کی، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جب تک یہ مکتب رہیں گے، یہ مدرسے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارا دین بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ مکتب اور مدرسے قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ مکتب اور مدرسے قیامت تک رہیں گے۔ اور جب یہ مکتب اور مدرسے قیامت تک رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دین بھی کہاں تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ اور یہ اللہ کا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں، جب آپ نے آخری حج کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرفات کے میدان میں 1,00,000 صحابہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا۔ دوستو مائک بھی نہیں تھا، 1,00,000 کا مجمع تھا، اور لوگ کہتے ہیں سامنے والا جیسے سن رہا تھا دور والے بھی ویسے ہی سن رہے تھے حضور کی بات۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترتے ہیں، اور اونٹنی سے اتر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ سارے صحابہ حضور کو گھیرے ہوئے ہیں، 1,00,000 صحابی ہیں اور کئی کروڑ فرشتے ہوں گے۔ ان کی کہتے ہیں ان کا کوئی حد و شمار نہیں ہے، اور حضور دعا کر رہے ہیں، اور سب لوگ آمین کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا دعا میں، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے، کوئی ظالم و جابر خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے۔ یہ دعا مانگی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے صحابہ نے آمین کہی تھی۔ دوستو جو ہے ابھی حضور دعا کر کے فارغ ہی ہوئے، تب تک آسمان سے اللہ کی طرف سے بشارت لے کر جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین کے واسطے سے اللہ نے حضور سے کہلوا دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے، میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ تو مسلمانوں جب یہ دعا قبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبوتے پہ میں کہتا ہوں، اس ملک میں، اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے، ہم تو رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دارالعلوم دیوبند رہے گا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا خادم دارالعلوم دیوبند ہے، اسی کے فیض سے یہ سب مدرسے جاری ہیں۔ فارسی شاعر کہتا ہے ایک چراغ ہے، ایک چراغ ہے اس محفل میں، اس چراغ سے ہزاروں محفلیں اور انجمنیں بنی ہوئی ہیں۔ دوستو یہی حال ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ مولانا یاسر دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آئے اور اس مسجد میں آ کر بیٹھے، اور بتاؤ مسلمانوں کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ نور پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ دین کی خدمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے غنچے جو اگر مکتب میں نہ آتے، گالی بکتے، فلمیں دیکھتے، موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے تصویریں دیکھتے، لیکن آج وہ قرآن دیکھ رہے ہیں، آج وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اتنا عمدہ بچوں نے قرآن پڑھا اور اتنی اعلیٰ درجے کی تلاوت کی کہ میں تو مسحور رہ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مکتب اور مدرسے کو حد درجے کامیاب فرمائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، لیکن اس کے باوجود مسلمان جس دن سے قرآن اترا اس دن سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کی حفاظت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب قرآن اترتا تھا تو حضور اس کو رٹتے تھے، جلدی جلدی رٹتے تھے تاکہ بھول نہ جائے، کوئی لفظ میرے ذہن سے نکل نہ جائے۔ بتاؤ سب سے پہلے حفاظت کی کوشش کون کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مطمئن کر دیا، لا تحرک بہ لسانک، اے نبی آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مت رٹیے۔ انا علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور جمع کے بعد پڑھوا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھا دیں تو جیسے ہم پڑھائیں اسی طرح سے پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا معنی مطلب بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو اب بتاؤ مسلمانوں سب سے پہلے حفاظت کس نے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ جب حضور پر قرآن اترتا تھا تو قرآن کا بوجھ اتنا ہوتا تھا، اس سخت کڑاکے کی سردی میں جب قرآن کی آیت اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینے پسینے ہو جاتے تھے، اور ایک صحابی کہتے ہیں میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے اور وحی کا اترنا شروع ہوا، قرآن اترنا شروع ہوا تو اتنا بوجھ تھا کہ لگتا تھا میری ران پھٹ جائے گی۔ وہی اونٹنی جس پر حضور نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا، قصوہ نام کی اونٹنی، جب بہت مضبوط اونٹنی تھی، عرب میں مدینے میں اس سے زیادہ مضبوط کوئی اونٹنی نہیں تھی، سارے اونٹ پیچھے رہ جاتے تھے، وہ تیز چل کر آگے بڑھ جاتی تھی۔
وہ اس اونٹنی پر جو مضبوط اونٹنی ہے، جب حضور بیٹھتے تھے اور قرآن اترتا تھا تو وہ اونٹنی قرآن کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتی تھی، اتنا بوجھ تھا قرآن میں دوستو۔ لیکن ہمارے رسول اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو تم دیکھتے کہ وہ ڈرا ہوا ہے، خوف سے پھٹا ہوا ہے، اللہ کے خوف و عظمت سے قرآن پہاڑ ریزے ہو کر پھٹ جاتا۔ لیکن دوستو پہاڑ تو پھٹ جائے لیکن ماشاءاللہ ہمارے بچے بڑے شان کے ساتھ قرآن محفوظ رکھتے ہیں۔ ان بچوں کے سینے میں انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں طے کر لیا تھا قرآن کو ختم کر دینا ہے، اس لیے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ منظور ہو گئی تھی تجویز کہ جب تک قرآن رہے گا تب تک ہم ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے، ہماری حکومت پائیدار، اگر حکومت کو پائیدار کرنا ہے تو قرآن کو ختم کرو۔ چنانچہ وہیں سے تجویز منظور ہو گئی قرآن کو جلاؤ، قرآن کو جلاؤ۔ چنانچہ پورا محکمہ قائم ہوا، وزارت قائم ہوئی، اور پولیس والے، فوج والے اور حکومت کے کارندے گھروں میں مسجدوں میں چھاپے مار کر قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کرتے تھے اور جلا دیتے تھے، آگ لگا دیتے تھے۔ دیوبند کے قریب پانی پت ہے، وہاں اس زمانے میں ہر گھر میں حافظ، ہر بچہ حافظ، اگر 20 بچے ہیں تو سب کے سب حافظ، اور بیوی بھی حافظ، شوہر بھی حافظ۔ اس علاقے میں جو قرآن جلانے کے لیے متعین کیا گیا تھا افسر انگریزوں کا، ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کی۔ جب وہ آ گیا دعوت کھا لیا تو مسلمان زمیندار نے کہا ہمارے ہاں دستور ہے جب کوئی معزز مہمان آتا ہے ہم اس کو قرآن سناتے ہیں، آپ سنو گے؟ تو وہ انگریز اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں، دلی والوں کی اردو تو تھی نہیں، ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہتا ہاں ہم سنے گا، ہاں ہم سنے۔ اس نے محلے کے چھوٹے چھوٹے، یہ اس طرح کے بچے، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر دیا کہ سب حافظ ہیں، جس سے چاہو سن لو۔ تو اس نے ایک بچے سے کہا 20ویں پارہ سے پڑھو، اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ کہ فرفار فرفار فرفار، جب قرآن یاد ہوتا ہے تو اتنا پڑھتے۔ چنانچہ آپ رمضان میں تجربہ کریں گے، حافظ جی کو جب یاد ہوتا ہے تو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، چاہے مقتدی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو لطف بہت آتا، مزہ بہت آتا۔ چنانچہ اس بچے نے اعوذ باللہ بسم اللہ کہ فرفار فرفار پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ انگریز شرمندہ ہو رہا کہ میرے سامنے میں ہی قرآن جلاتا ہوں، میرے ہی سامنے قرآن پڑھا جا رہا۔ اس نے اپنا روب گانٹھنے کے لیے اس بچے سے کہا بچے تم غلط پڑھ رہے ہو۔ بچہ سینہ تان کا کہتا صحیح پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ افسر تھا لیکن اسے ڈرا نہیں۔ قرآن والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، جس سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ سینہ، اس سینے میں دوسرے کا خوف آ ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بچہ، چھوٹا سا بچہ کہتا ہے چچا تم غلط ٹوک رہے ہو، میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا بچہ بول پڑا چچا تم نے غلط ٹوکا۔ تیسرا بچہ، سارے کے سارے بچے بول پڑے، چچا کی تو حالت خراب ہو گئی۔ اب اس نے یہ سوچا کہ ہم قرآن کے نسخوں کو جلا تو سکتے ہیں لیکن ان معصوم سینوں سے ہم قرآن کیسے نکال سکتے ہیں۔ اسی دن سے وہ تجویز ختم ہو گئی۔ دوستو مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا اے نبی میں آپ کو ایسا قرآن دوں گا جس کو سویا ہوا بھی پڑھے گا اور جاگا ہوا بھی پڑھے گا۔ آج دنیا میں توریت اور انجیل نہ سویا ہوا یہودی پڑھ رہا ہے نہ جاگا ہوا یہودی پڑھ رہا ہے، اور قرآن الحمدللہ سویا ہوا بھی مسلمان پڑھ رہا ہے، جاگا ہوا بھی مسلمان پڑھ رہا ہے۔ سویا ہوا کیسے پڑھتا ہے؟ حدیث میں اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ایسا قرآن دوں گا جس کو سویا ہوا بھی پڑھے گا۔ میں آپ کو بتا دوں جو لوگ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کبھی کبھی خواب میں دیکھتے ہیں کہ زبان پر ہوتا نیند ہی میں والتین والزیتون وطور سینین، قرآن پڑھ رہے ہیں، نیند ہی میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم جو 60 سال تک محتمم رہے، حکیم الامت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بارے میں نے ان کے سوانح حیات میں پڑھا کہ مائک سے کا تو زیادہ پریشان نہ ہو، میں جلدی ختم کر دوں گا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا کہ نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے، نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے۔ 2 سگے بھائی تھے، دونوں بہت بڑے حافظ تھے اور بہت پختہ حافظ تھے، دونوں چارپائی پر سوتے رہتے تھے، ایک سناتا تھا اور ایک سنتا تھا، دونوں سوتے رہتے تھے۔ جب سنانے والے کی غلطی ہو جاتی تو سننے والا جاگ جاتا تھا اور جاگ کر ٹوک دیتا اور یہ جاگ کر صحیح ہو جاتا، صحیح کر لیا، پھر دونوں سو جاتے، دونوں پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ دوستو یہ قرآن کی شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کو کوئی پانی دھل نہیں سکتا، اس کو کوئی آگ جلا، اتنی بڑی دولت ہے۔ میں آپ کو فضیلت بتاؤں، حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بیٹا قرآن کا حافظ ہو جاتا اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے. سوچنے کی بات ہے. سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت, اللہ کی رویت. اور حافظ قرآن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ وہ ٹھاڑ کے ساتھ اللہ کو دیکھے گا. ہاں حفاظ انتظار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کی زیارت کرتے رہیں گے. اللہ کہے گا پڑھو, وہ بیٹا پڑھے گا اعوذ باللہ بسم اللہ, اور اس کے ابا کو بھی بلائیں گے. بیٹا ایک آیت پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ بڑھے گا. بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, اس حدیث کو سنا کر بطور لطیفہ کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا. ڈنڈا کھایا بیٹے نے. کیوں؟ یہ آسانی سے حافظ نہیں ہوتے ہیں, فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں. اور مولانا جن کو حافظ صاحب ہیں وہ بھی اپنے مسند پہ بڑے ٹھاٹ سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں, بڑے جلال کے ساتھ. اور بچہ آتا ہے سنانے, ایک غلطی تو معاف کر دیتے, دوسری غلطی پر تھپڑ کا ناشتہ دیتے ہیں. مفتی صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا. کیوں باپ کا درجہ بڑھ رہا؟ باپ نے قربانی دی. باپ نے اس کو انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا, سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجا, دبئی سعودی عرب قطر کمانے کے لیے نہیں بھیجا, گلیوں اور سڑکوں میں آوارہ گھومنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا, بلکہ مدرسہ مکتب دارالتربیت میں لا کر اس کا کیا کرا دیا؟ داخلہ کرا دیا. جب باپ نے قربانی دی ہے تو آج قربانی کے صلہ پانے کا وقت ہے. بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ بڑھتا ہے. وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے, 7 بیٹے تھے, ایک کو بھی حافظ نہیں بنایا, وہ کیسے افسوس ملیں گے اس دن. کاش کہ ایک بیٹے کو حافظ بنا دیتے, ہمارا بھی درجہ بڑھ جاتا. مسلمانوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے ارادے کو جاننا چاہتا ہوں. کیا آپ نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے خاندان کے بیٹوں کو, پوتوں کو, جو بھی ہوں گے حافظ کے ہونے کے لائق, ہم ان کو حافظ بنائیں گے؟ بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا دیجئے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں, بہت سے لوگ ڈرتے ہیں حافظ, اب نیچے کر لیجئے. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ حافظ ہو جائے گا اور عالم ہو جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تنخواہ اس کی 12,000 رہے گی, 8,000 رہے گی, کھائے گا کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کان کھول کے سن لیجئے. آج بھی کم تنخواہ ہونے کے باوجود اللہ عالموں اور مولویوں کو جو کھلا دیتا ہے, 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والوں کو نصیب نہیں. جو یہ آگے آگے, یہ پیچھے پیچھے, اور ان کی روزی آگے آگے. اللہ کسی طرح سے کم نہیں رکھتے ہیں. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تنخواہ 500 روپے تھی. کتنی تھی؟ 5. تھوڑے کچھ بچے بات بھی کر لیں چلے گا, کوئی بات نہیں. جو بہت چھوٹے بچے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں, لیکن بڑے لوگ نہ کریں. بہت چھوٹے بچے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بات ہی کر لیں گے. تو بہرحال شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ان کی تنخواہ 500 تھی اور 40-50 مہمان روزانہ کھاتے تھے. 40-50 مہمان روزانہ کھاتے تھے. دوستو, کھانا اتنا لذیذ. ابھی دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث ہیں, محدث ہیں حضرت مولانا نعمت اللہ, 95 سال کی عمر, شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں شیخ الاسلام حضرت مدنی کے دسترخوان پر پتلا سالن اور روٹی کھائی تھی. اور وہ لذت کہ بادشاہوں کی بھی دعوت کھائی بعد میں, حکمرانوں کی, امیروں کی, رئیسوں کی, نوابوں کی, لیکن اس مرد قلندر کے دسترخوان پہ جو لذت تھی وہ کہیں نہیں ملی. کیوں؟ یہ قرآن کی لذت ہے, یہ دین کی لذت ہے, یہ تقویٰ کی لذت ہے, یہ للہیت کی لذت ہے, یہ رزق حلال کی لذت ہے, یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی لذت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو اس لذت سے آشنا ہونے کے توفیق. چونکہ جلسہ 10 ہی بجے ختم ہونا تھا اور 10:11 ہو گیا ہے, اور آپ لوگوں کو ابھی کھانا بھی کھانا ہوگا. قرآن کا پڑھنا بہت عبادت ہے. بچوں کی چھٹی تو 11 بجے تک ہوتی ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے. قرآن جو ہے اب جاگتے رہیں گے تو آپ کا منہ قل اللہ پڑھے گا, اور بہت دیر تک سنیں گے تو آتے قل اللہ پڑھنا شروع کر دیں گے. تو ہم سوچتے ہیں آتوں سے قل اللہ پڑھنے سے پہلے ہی اپنی بات کو ختم کر دیں. میں آخر میں ان بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں اور ان کے گھر والوں کو کہ بہت بڑی دولت آپ کے گھر میں آ گئی, بہت بڑی دولت آ گئی. اگرچہ میں بیمار ہوں اور رات 3 بجے دلی سے چل کر دیوبند پہنچا ہوں, 3 بجے رات میں. کوہرا اتنا زیادہ تھا, کئی گھنٹہ لگ گئے, اور آج میں چاہتا ہوں کہ وہ کوہرا نہ ملے, اس سے پہلے میں نکل جاؤں. تو اس لیے میں اتنی ہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ اس دارالتربیت, اس مکتب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں محلے والوں سے درخواست پوچھنا چاہتا ہوں, مولوی یاسر یہاں سے اگر جانا چاہیں کہ ہم اپنے محلے ہی میں خدمت کریں گے تو آپ لوگ جانے دیں گے؟
जाने नहीं देंगे ना इंशाअल्लाह, नहीं किसी को भी नहीं जाने देना इंशाअल्लाह, यही रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये जितने दिन रहेंगे उतने ही दिन मदरसे में नूर, आपके मोहल्ले में नूर की बरकत होती चली, नूर की फरवानी होती चली जाएगी। अल्लाह तबारक ताला जो है इस मकतब को हद दर्जे कबूल फरमाए, शरफ़ कबूलियत से नवाजे। और ये कमेटी के जो सदर साहब हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं, सबको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बेहतरीन ताउन किया। और इसी तरह से इस मकतब का ताउन जारी रखें। और आपके पैसे से जो बच्चे फारिग हो जाएंगे, हाफिज़ हों